السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس کلیئر ہے؟ وائس کلیئر ہے نا؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. تو لیسن 26 ہم لوگ کر رہے تھے، جس میں ہم لوگ فعل مثال سیکھے ہیں، اور فعل مثال کی ہم لوگ کچھ مثالیں بھی کر چکے ہیں اور کچھ مشق بھی کر چکے ہیں. آواز اگر ڈسٹرب ہوگا تو آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ مثال وغیرہ بھی کر چکے ہیں ہم لوگ، ایک مشق بھی کر چکے ہیں. اگر آپ کیونکہ کلاس ہمارا 2 ہفتہ کے بعد ہو رہا ہے، اگر بھول گئے آپ تو ریویژن ایک بار دیکھ لیجیے گا. کلاس جب بھی 2 ہفتے کے بعد ہو تو ریوائز کر کے آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور 2 ہفتے ایسے ہی نہیں بلکہ ایسے ہی ہر دن کچھ نہ کچھ آپ ریوائز کریں. ہر 2-3 دن میں 10-15 منٹ ہی کم سے کم ریوائز کریں، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ذہن میں رہے گا وہ کانسیپٹ جو کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو لیسن 26 ہم لوگ شروع کریں گے آج. اس میں اور بھی کچھ قاعدہ آیا ہے یہ 26واں سبق میں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ بھی سیکھ کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ. جیسے کہ کچھ الفاظ ہے، جیسے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. حسن، ٹھیک ہے؟ حسن، یہ نام جو ہے حسن، یہ چینج ہو جا رہا ہے کس میں؟ حسین نام ہے. حسن سے ہو گیا کیا؟ حسین. تو یہ تبدیلی کیسے آتی ہے، کیسے ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں؟ یہ قاعدہ ہے جو اس چیپٹر میں پڑھایا گیا. ٹھیک ویسے ہی عبد، بندہ، اس کو کیسے چینج کرتے ہیں ہم لوگ؟ عبد سے یہ ہو گیا کیا؟ عبید. عبد وعبید، ٹھیک ہے؟ نہر یعنی ندی، اس کو ایک فارم، اس کو چینج کرنے سے کیا ہو جا رہا ہے؟ یہ لفظ کو نہیر، یہ اسم بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے زہر، زہر یعنی کہ پھول، چینج کر کے کیا ہو گیا؟ زہیر. زہر سے ہو گیا کیا؟ زہیر. تو یہ ایک وزن میں آ رہا ہے، معنی کہ یہ اسم تھا زہر، نہر، عبد، حسن. اس طریقے سے جبل، جبل، جبل سے کیا ہو جائے گا؟ جبیل. تو یہ ایک وزن میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک پرٹیکولر وزن میں آ رہا ہے. تو کون سا وزن ہے؟ یہ ایک وزن میں ہے، جو کہ کون سا وزن ہے؟ جیسے آپ کی کتاب اوپر میں دیا ہوا بھی ہے، یہ ہم لوگ کلید سے کر رہے ہیں، کی فیکٹ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک پرٹیکولر ایک خاص وزن میں آ رہا ہے یہ، اور یہ وزن کیا ہے؟ فعیل. ٹھیک ہے؟ کیا وزن ہے یہ؟ فعیل. فعیل کے وزن میں آ رہا ہے. میں نے عربی کا کوئی بھی نام جیسا دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ، اگر اس کو ہم اس پیٹرن میں لا دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ کون سا پیٹرن میں ہے؟ فعیل. فعیل کے وزن میں آیا فعیل، ٹھیک ہے؟ یہ 3 حرف پتہ ہے نا، فا عین لام، 3 حرف والا، 3 حرف ہوتا ہے اکثر فعل میں. کیا ہوتا ہے؟ 3 حرف ہوتا ہے، اور اسی فعل میں سے یہ سب نام بنا ہوا ہے، زہر، نہر، عبد، حسن. 3 حروف اس میں بھی ہے نا، 3 حرف والے الفاظ. یہ 3 حروف ہے نا، زہر، نہر، نون ہا را، حسن ہا سین نون. 3 حرف والے فعل کو اگر آپ اس فارم میں لائیں گے فعیل، فعیل، تو یہ شکل اختیار کرے گا.
حسن سے کیا ہو گیا حسین، ٹھیک ہے. عمر، عمر نام سے کیا ہو جائے گا عمیر، عمیر، ٹھیک ہے. جیسے بتایا ابھی جبل پہاڑ، جبیل، ٹھیک ہے. 3 حرف والا فعل ہے یہ سب. تو یہ جو نام چینج ہو رہا ہے نا، اس کو اس تصغیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تصغیر، اسم التصغیر، چھوٹا کرنا نام کو. تو یہ چینج جو ہو رہا ہے فعیل، یہ چینج، یہ کون سا وزن ہے؟ فعیلون، جیسا کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے فعیلون. تو یہ چینج کیوں کیا جاتا ہے؟ چھوٹا پن دکھانے کے لیے. جیسے کہ انگلش میں آپ کا لکھا ہوا ٹو انڈیکیٹ اسمالر سائز. کوئی چیز چھوٹا ہے وہ اظہار کرنے کے لیے، وہ دکھانے کے لیے کون سا وزن اختیار کیا جاتا ہے؟ فعیلون، فعیلون، ٹھیک ہے. جیسے حسن، حسن پہلے آئے تھے، حسین بعد میں آئے تھے رضی اللہ عنہما. تو چھوٹا دکھانے کے لیے چھوٹا حسن مانے حسین کیا ہو گیا؟ چھوٹا حسن مانے ہو گیا، ٹھیک ہے. حسن سے کیا ہو گیا؟ حسین. دیکھ رہے ہیں فعیلون. اگر یہاں ڈاؤٹ ہوگا تو سوال کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو حسن سے کیا ہو گیا؟ حسین. یہ فعیلون کے وزن میں آ رہا، فعیلون. جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ نہرن، یہاں دیکھ رہے ہیں نہرن، نون ہارا، ندی. یہ کون سے فارم میں آ گیا؟ نہیرن، یعنی چھوٹی ندی، اسمال ریور. فعیلن کے وزن میں کیا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا معنی نکلتا ہے اس میں؟ نکل سکتا ہے چھوٹی، چھوٹا، چھوٹی کا معنی نکل سکتا ہے اسمال، انڈیکیٹ اسمالر سائز. دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. زہرن پھول ہے، پھول سے کیا؟ پھول کو اس فارم میں لائے تو کیا ہو گیا؟ زہیرن. مطلب معنی کیا ہو گیا؟ اسمال فلاور، چھوٹا پھول، ٹھیک ہے. تو اسمال کا معنی بھی آ سکتا ہے فعیلن کے شکل میں. اگر فعیلن وزن کر دیا جائے کسی اسم کو تو معنی کیا ہو سکتا ہے؟ چھوٹا معنی بھی ہو سکتا ہے اور پیار معنی بھی ہو سکتا ہے. معنی کسی کو پیار سے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے انڈیئرمنٹ، فار انڈیئرمنٹ، یعنی کہ پیار سے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے. معنی پیار سے بھی انسان جو ہے نام کسی کے نام کو فعیل وزن میں لے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک معنی کیا ہو گیا؟ چھوٹا دکھانے کے لیے کہ اس کا سائز چھوٹا ہے، یا فزیکلی چھوٹا ہے، یا محبت کی وجہ سے بھی، اس سے بہت پیار کرتا ہے انسان، محبت کرتا ہے، اس وجہ سے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو حسن کو پیار سے حسین، یعنی پیار کا اظہار کرنا حسین ہو گیا، اس وجہ سے بھی نام کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے. عبد عبید، تو عبید مطلب کیا ہو گیا؟ چھوٹا عبد، چھوٹا بندہ. یا عبید مطلب پیار سے بھی انسان عبید کہہ سکتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ معنی ہوتا ہے، یہ تصغیر کا معنی ہوتا ہے. اور اس میں چڑھانے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ رجلن، لفظ کیا لیتے ہیں یہاں پہ؟ رجلن. رجلن مطلب کیا ہو گیا؟ آدمی، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس شکل میں لائیے تو کیا آنسر ہوگا؟ کون بتائے گا؟ رجلن کو اس فارم میں لائیے فعیلن میں، کیا بنے گا؟ کیا لفظ بنے گا؟ رجلن کو فعیل وزن میں لائیے، کیا بنے گا؟ رجیلن. بہت اچھا، ٹھیک ہے، بہت اچھا. رجیلن کیا شکل آ گیا اس فارم میں لانے سے؟ رجیل، ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کے حساب سے دیکھیں گے تو معنی کیا بنے گا؟ چھوٹا آدمی. لیکن یہ چڑھانے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے چھوٹا آدمی، یعنی کہ تم آدمی نہیں ہو، ٹھیک ہے، آدمی کہلانے لائق نہیں ہو، اس طرح کا معنی بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب 3 معنی بک میں 2 معنی دیا ہوا ہے. فزیکل چھوٹا سائز دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے، محبت کی وجہ سے بھی فعیل کے سیگا استعمال ہو سکتا ہے، اور کیا کسی کو چڑھانے کے لیے، موک کرنے کے لیے بھی یہ سیگا فعیل کا استعمال کیا جا سکتا ہے. میں نے 3 حرف والا فعل آپ 3 حرف والا اسم دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو اس فعیل نام میں لایا جا سکتا ہے. فعیل سیگا میں لایا جائے گا تو یہ معنی سب آئے گا جو آپ کو بتا دیا گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. فعیلن، فعیلن، ٹھیک ہے. تو یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اور بھی اس کے اوپر ڈسکشن انشاءاللہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے. اور بھی کوئی ڈسکشن اس کے اوپر میں کیا جائے گا بعد میں انشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایک اور کانسیپٹ ہے، یہ آسان ہے. یہاں پہ ہا ہوا زا، یہ کتاب میں آئے گا بھی بتا دیں گے آپ کو، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی چیز اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور اچانک سے مل جاتا ہے، کہنا ہے یہ یہاں ہے، ہیئر اٹ از کا معنی ہے ہا ہوا زا، یہ یہاں ہے،
کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں ہم، مل اچانک سے مل جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہا ہوا ذا، ہوا ہے نا، وہ مذکر کوئی چیز مذکر ہے اس کے لیے ہوا ذا. کوئی چیز مؤنث کو تلاش کر رہے وہ مل جاتی ہے اچانک سے تو کیا ہوگا؟ ہیا، ہا ہیا زی. یہ تھا ہا ہوا ذا، یہ تھا ہا ہیا زی. کسی شخص کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اچانک سے آ جاتا ہے تو اپنے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ ہا انا ذا، ہا انا ذا، ایک طریقے سے کہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اس چیپٹر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آئے گا. پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ کیے تھے، تو مشق میں بھی آیا تھا. ٹھیک ہے، یجیبو، وجبا. وجبا ایک فعل ہے، فعل مثال ہے. فعل مثال کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پہلا حرف میں واو ہو یا ہو، جس کے یہ فعل مثال ہے. وجبا فعل مثال کیوں؟ کیونکہ اس کا پہلا حرف واو ہے یا تو یا، یہ واو ہے تو مثال واوی ہو گیا، واوی والا. فرسٹ حرف کیا ڈیفیشنٹ ہے، میں نے کچھ پرابلم ہے اس میں، علت ہے، حرف علت کیا واو ہے اس میں. وجبا کا مضارع کیا بنے گا؟ یوجبو نہیں بلکہ کیا بنے گا؟ یجیبو. واو حذف ہو جاتی ہے، ہم لوگ کیے تھے کلاس میں. ٹھیک ہے، کلاس میں فعل مثال کا مضارع میں یہ واو ہٹ جاتا ہے تو یوجبو، یا نہیں یہاں واو نہیں ہے بلکہ کیا مضارع کیا اس کا؟ یجیبو. تو وجبا یجیبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب ہونا. یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے. اٹ از کمپلسری، اٹ از نیسیسری. ٹھیک ہے، اس طرح کا میننگ اس میں آتا ہے. ایسا ہونا چاہیے، ضروری ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس طرح کا مثال ہم لوگ دیکھیں کتاب میں، مشق میں دیکھ چکے ہیں. تو یجب علینا مطلب واجب ہے ہم پر. یجب مانے واجب ہے، علینا ہم پر کیا واجب ہے؟ ان نفہما، کہ ہم سب سمجھے، دیٹ وی انڈرسٹینڈ. کیا سمجھے ہم سب؟ القرآن. القرآن کیا ہے؟ مفعول بھی ہے کس کا؟ ان نفہما کا. نفہما کا، نفہما مانے ہم سب سمجھے. کیا سمجھے ہم سب؟ القرآن منصوب، فہیمہ یفہمو، نحنو کے لیے نفہمو. تو یجب علینا واجب ہے، علینا ہم سب پر، ان نفہما کہ ہم سب سمجھے، القرآن قرآن کو. ٹھیک ہے، ان نفہما مصدر معول، یاد ہے نا، بتایا تھے کلاس میں، مصدریہ معنی دیتا ہے. تو واجب ہے ہم پر کہ ہم سب سمجھے، یا پھر کہیں گے شارٹ میں سمجھنا. واجب ہے ہم سب پر ان نفہما کہ ہم سمجھے قرآن کو، یا پھر کہیں گے واجب ہے ہم سب پر سمجھنا قرآن کو. سمجھنا کہ ہم سمجھے ترجمہ کر سکتے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں سمجھنا بھی. یہ مصدر معول ہے. ان حرف نصب پلس فعل مضارع منصوب، مصدر معول. ٹھیک ہے، مصدر کا معنی دیتا ہے کرنا، کھانا پینا، سمجھنا، سونا. ٹھیک ہے، اور یہ جو حصہ ہے نا نفہما، ان نفہما، یہ فاعل ہے. کس کا فاعل ہے؟ یجیبو کا. ہاں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، جو لاسٹ کلاس میں بتائے تھے ہم شاید. ٹھیک ہے، یجیبو مطلب کیا ہے؟ واجب ہے. کیا واجب ہے؟ سوال پیدا، یہ فعل ہے نا، فعل مضارع ہے. یجیبو واجب ہے، وہ واجب ہے. لیکن فاعل کا کیا؟ وہ چیز کیا واجب ہے؟ یہی ان نفہما اس کا فاعل ہے. یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں آپ، ان نفہما، ان نفہما، یہ والا حصہ یہی فاعل ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن میں مت رہیے گا. ٹھیک ہے، یہ کنفیوزنگ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یجیبو واجب ہے مطلب کیا؟ وہ واجب ہے، اٹ از کمپلسری. اب سوال بتا، اٹ کیا ہے؟ کیا چیز واجب ہے؟ علینا تو ہم پر واجب ہے، لیکن کیا چیز واجب ہے؟ ان نفہما کہ ہم سمجھے، یہی چیز واجب ہے. ٹھیک ہے، یا پھر کہہ سکتے شارٹ میں اس کو فہمونا. فہمونا مضاف مضاف الیہ، ہمارا سمجھنا. ٹھیک ہے، تو ان نفہما جو ہے نا یہ فاعل ہے. اس کا فاعل ہے یجیبو کا. ان نفہما کو ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ہم لوگ. کیسے لکھ سکتے ہیں؟ جو بھی بتائیں. فہمونا، فہمونا. ٹھیک ہے، فہمونا مطلب our انڈرسٹینڈنگ. فہمونا، ان نفہما کے بدلے ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ فہمونا، ہمارا سمجھنا. تب اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے اگر فہمونا ہوتا ہے یہاں پہ تب کہہ سکتے تھے نام کہ یہ فہمونا کا جو فہمو ہے یہی فاعل ہے، کیونکہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. فہمو فاعل ہے کس کا؟ یجیبو کا. ٹھیک ہے، تو ان نفہما اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ فہمونا ہوتا، مضاف مضاف الیہ. تب ایزی ہوتا، تب ایزی ہو رہا سمجھنا، ہے کہ نہیں؟ فہمو صرف فاعل ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے. لیکن فہمونا یہ مضاف مضاف الیہ ہے. فہم یہ مصدر ہے، فہم سمجھنا.
لیکن اس کو مصدر معول کے شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں استعمال کیا گیا ہے ان نفہما، تو فہمنا استعمال کریں یا ان نفہما استعمال کریں. تو یہاں پہ ان نفہما جو ہے یہ مصدر معول، یہی فاعل ہے کس کا، یجب کا، کہ ہم سمجھے. ٹھیک ہے، یہ والا حصہ ان نفہما یہ فاعل ہے کس کا، یجب کا. ٹھیک ہے، جیسے کہ اور مثالیں دی گئی، یجب واجب ہے، ضروری ہے، علیک تم پر ضروری ہے، ان ترجع کہ تم لوٹو غدن کل. ٹھیک ہے، یجب علیک واجب ہے تم پر، ان ترجع کہ تم لوٹو، دیٹ یو ریٹرن غدن ٹمارو کہ تم کل لوٹو. یہ ضرور مطلب تم کو کل لوٹنا ہے، یو مسٹ ریٹرن، وہی ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، تم کو کل لوٹنا پڑے گا، یو مسٹ ریٹرن ٹمارو، یہ لکھا ہوا ہے. تو یجب کیا واجب ہے، ان ترجع کہ تم لوٹو. ٹھیک ہے، یہی فاعل ہے، کس کا فاعل ہے، یجب کا، مطلب تمہارا لوٹنا واجب ہے. رجوع کا اس کو مصدر، پراپر مصدر کے شکل میں لائے تو کیا پڑھا جائے گا، رجوع کا، مضاف الیہ، جیسے فہمونا تھا. تو ان ترجع یہ لوٹنا ضروری ہے، تمہارا لوٹنا ضروری ہے کل. ٹھیک ہے، سیم ایسے یجب واجب ہے، علیہ مطلب اپون می، میرے اوپر واجب ہے، یجب علیہ ان اذهب کہ میں جاؤں، اب یہ حصہ کیا ہے، فاعل ہے، کس کا فاعل ہے، یجب کا. کیا واجب ہے، میرا جانا. سمجھ رہے نا، یجب علیہ ان اذهب واجب ہے ہم پر، مجھ پر ضروری ہے، ان اذهب کہ میں جاؤں، یا شارٹ میں کہہ سکتے ہیں میرا جانا. ٹھیک ہے، جانے کا مصدر کیا ہے، ذهب يذهب کا مصدر کیا ہے، ذهاب. ذهب يذهب کا مصدر کیا ہے، ذهاب. ذهاب مطلب کیا ہوتا ہے، جانا. جیسے خرج یخرج کا مصدر کیا ہوتا ہے، خروج، نکلنا. جلس یجلس کا مصدر کیا ہوتا ہے، جلوس، بیٹھنا. سجد یسجد کا مصدر کیا ہوتا ہے، سجود، سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ویسے ذهب یذهب کا کیا ہے، الگ صیغہ ہے، ذہوب نہیں بلکہ کیا، ذهاب. تو اس کا مطلب ہے کیا، جانا. ٹھیک ہے، تو ذهابی مضاف الیہ شکل میں لائے، ذهابی میرا جانا معنی ہو جائے گا. تو یہاں پہ ذهابی استعمال کر سکتے ہیں، یا استعمال کر سکتے ہیں کیا جو ہے استعمال یہاں پہ ان اذهب کہ میں جاؤں، یا شارٹ میں ذهابی. یجب علیہ ذهابی، لیکن ذهابی بولنے سے بہتر کیا ہوگا، یہ ہوگا ان اذهب. مصدر معول کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ابلغ ہے، بلاغت ہے، زیادہ اچھا سپیچ ہوگا. یجب علیہ ان اذهب کہ میں جاؤں، یجب واجب ہے مجھ پر، علیہ ان اذهب میرا جانا واجب ہے مطلب. ٹھیک ہے، کہ میں جاؤں ترجمہ کر سکتے ہیں، یا پھر میرا جانا ضروری ہے. الی الریاض، ریاض جانا ضروری ہے، الیوم آج. ٹھیک ہے، الیوم آج. اس کے بعد اب کیا دیکھ رہے ہیں، یہ حرف جو ہے آپ کا نیگیٹو میں کیسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹو میں یہ حرف کیسے استعمال ہوتا ہے، ابھی اتنا کر لیا تو کافی میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا. یجب علیہ. ٹھیک ہے، نیگیٹو اگر کہنا کہ واجب ہے نہیں جانا، تو کہا جا رہا ہے کہ لام جو ہے، یجبو کے پہلے لام نہیں لانا ہے، لام لانا ہے وہ فعل کے پہلے. ٹھیک ہے، جیسے یجب واجب ہے، علیہ ضروری ہے اس پر، مانے اٹ از مسٹ فار ہم. یجب علیہ، علیہ مطلب اس پر ضروری ہے، کیا ضروری ہے اس پر، ان کے لا یخرجا کہ وہ نہیں نکلے، من الفصل. ٹھیک ہے، یجب علیہ ان لا یخرجا من الفصل. یہ یخرجا منصوب کیوں ہو گیا، وہی ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جیسے ان کیا کر رہا تھا، اذهبو کو اذهبا کیا تھا، منصوب کیا تھا. ٹھیک ویسے ان کیا کیا، یخرجا کیا. یہ نیگیٹو لام جائے گا، یہ اس کو روکے گا نہیں منصوب کرنے کے لیے، لام الف آنے سے، لام آنے سے وہ روکے گا نہیں، منصوب کرے گا ان لا یخرجا. ٹھیک ہے، تو واجب ہے اس پر، معنی کہ ضروری ہے اس کے لیے، اس پر ان لا یخرجا کہ وہ نہ نکلے، من الفصل مطلب ہی شوڈ ناٹ لیو دا کلاس، یہ معنی ہو رہا ہے انگلش میں. ٹھیک ہے، ہی شوڈ ناٹ لیو دا کلاس، معنی یہ جو اگر نیگیٹو معنی اگر لانا ہے کہ واجب ہے اس پر کہ وہ نہ نکلے، تو لا جو ہے وہ یہ لا والا ہے نفی کرنے کا حرف، وہ اس کام کے پہلے آئے گا. مطلب یجبو کے پہلے لا نہیں آئے گا. ہاں، لا یجبو کے پہلے نہیں آئے گا، یہ بتایا گیا یہاں پہ. لا جو ہے وہ فعل کے پہلے آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے یجب علیہ ان لا اذهب، میرے لیے ضروری ہے کہ میں نہ جاؤں.
اگر لا استعمال کرنا ہوتا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں نہ جاؤں، تو لا یہاں نہیں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ لا یہاں استعمال ہوگا، اللہ کہ واجب ہے میرے لیے کہ میں آج ریاض نہیں جانا، میرے لیے ریاض نہیں جانا آج ضروری ہے، یہ معنی کرنا تو ان کے بعد لا آئے گا، معنی فعل اذهب کے پہلے آئے گا، ٹھیک ہے۔ سیم یہاں پہ کہنا ہوتا ہے کہ تم پر ضروری ہے کہ تم کل نہ لوٹو، تمہارا کل لوٹنا نہیں ضروری ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک دم ضروری ہے کہ تم کیا کل تم مت لوٹنا، تم کل نہیں لوٹنا، تو کیا ہوگا، لام یہاں آتا، لام یہاں آتا، یہاں نہیں، یجب کے پہلے نہیں، یجب علیک ان لا ترجع، دیکھو تم واجب ہے تم پر کہ تم کل مت لوٹنا، ٹھیک ہے۔ پرابلم کیا، اگر لا پہلے کر دیں گے نا، یہاں پہ اگر لا جو ہے یہ پہلے آ جائے گا تو الگ میننگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لام پہلے آنے سے میننگ الگ ہو جائے گا، مطلب ضروری ہی نہیں، کر بھی سکتے کر بھی نہیں سکتے، یہ لام کم اگر لام یجب کے پہلے آ گیا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہو جائے گا، کر بھی سکتے ہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ لا یجب کہ ہم پر ضروری نہیں ہے، لا یجب علینا مطلب ہم پر ضروری نہیں ہے، ان نحضر کہ ہم حاضر ہوں، دیٹ وی اٹینڈ حاضر درسا کہ ہم اس درس کو اٹینڈ کریں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو یہاں پہ نیڈ ناٹ کا میننگ آ گیا، مطلب کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، ٹھیک ہے، لا لانے سے، لیکن اگر لا یہاں آ جاتا، سوری یہاں نہیں، لا اگر یہاں آ جاتا، ٹھیک ہے، ان لا لا اگر یہاں آتا، ٹھیک ہے، تب معنی کچھ اور ہو جاتا، تب میننگ کیا ہوتا، یجب علینا ہم پر ضروری ہے کہ ان لا نحضر کہ ہم لوگ درس کو اٹینڈ نہ کرے، میننگ کیا ہو جا رہا ہے یہاں پہ لا لانے سے، یہاں پہ کہ درس کو اٹینڈ نہیں کرنا ضروری ہے، مانے درس میں نہیں جانا ہے ہم سب کو، یہ میننگ ہو جائے گا، لا یہاں آئے گا تو درس میں نہیں جانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یجب آ گیا نا، مطلب ہمارے لیے ضروری ہے، یجب علینا ان لا نحضر، حضر یحضر سے آیا حاضر ہونا، ٹو اٹینڈ، دیٹ وی ڈو ناٹ اٹینڈ دس لیسن، یہ لیسن کو اٹینڈ نہیں کرنا ہمارے لیے ضروری، یہ میننگ ہو جا رہا ہے لا جب یہاں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہا گیا اگر کوئی کام نہیں کرنا ہے تو لام جو ہے وہ لا یجبو کے پہلے نہیں آئے گا بلکہ ان کے بعد آئے گا، فعل کے پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، اگر یجبو کے پہلے لا دیں گے جیسے کہ یہاں پہ ہے تو میننگ ہو جائے گا ضرورت نہیں، لا واجب نہیں ہم پر اٹینڈ کرنا، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کی وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے، اس چیز کو سمجھایا گیا ہے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ کچھ وزن، مصدر کا نیا وزن یہاں پہ ہم لوگ کیے ہیں، ٹھیک ہے، مصدر کا یہاں پہ کیا ہے، نیا وزن آ رہا ہے اس چیپٹر میں، کریں گے، مطلب یہ سب آیا نہیں، یہ سب آئے گا بھی، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ ہم لوگ کر چکے ہیں، سجدہ یسجدو کا مصدر امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اگر مصدر کسی کو نہیں پتا مصدر کیا تو سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مصدر کس کو بولتے ہیں، کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں، مصدر اسم ہوتا ہے، سجدہ یسجدو فعل ہے، لیکن سجود کیا ہے، کام کا نام ہے، سجدہ کرنا، اسی کو مصدر کہتے ہیں، کام کے نام کو، خرج یخرج فعل ہے، لیکن وہ ایکٹ کیا ہے، کام کے نام کو کیا کہتے ہیں، نکلنے کو کیا کہتے ہیں، خروج، یہ مصدر ہے، نزل ینزل اترنا، نزول مصدر اترنے کے لیے، ٹھیک ہے، نزل ینزل اترنے کو کہتے ہیں، نزل وہ اترا، نزول ینزل وہ اتر رہا ہے، اترے گا، اترنے کا کام کو کیا کہتے ہیں، نزول، یہ مصدر ہے، رکع یرکع، رکع اس نے رکوع کیا، یرکع وہ رکوع کرے گا کرتا ہے، لیکن اس کام کو کیا کہتے ہیں، رکوع کرنے کو کیا کہتے ہیں، رکوع، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ مصدر کا ہی اس چاروں ایک پرٹیکولر خاص وزن میں آ رہا ہے کہ نہیں، سجود، خروج، نزول، رکوع، کون سے وزن میں آ رہا ہے، فعول، ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر میں ہم لوگ کیا ایک نیا وزن دیکھ رہے ہیں، فعال، جیسے کہ ابھی بتائے ذهب يذهب کا مصدر کیا ہے، اس فارم میں مصدر نہیں ہے، یہ مصدر ہم کر دیں گے ایسے، فعول، ذهوب نہیں، مصدر کیا ہوگا جیسے عرب والے استعمال کرتے ہیں، ذهب کا مصدر ذهوب نہیں استعمال کرتے عرب والے، بلکہ کیا استعمال کرتے ہیں، ذهاب، کیا مصدر ہے، ذهاب، انڈیا پاکستان کے مدارس میں اس کو ذهاب پڑھتے ہیں اکثر، ذهاب غلط ہے، اصل مصدر کیا ہے، اسپیلنگ ڈکشنری میں ذهاب، زال پر فتحہ ہے، ذهاب جانا،
जैसे नजहा, नजहा यंजहु कामयाब होना, नजहा यंजहु वो कामयाब हो गया, उसका मजदर क्या है, नजाहुन, नजाहुन कामयाबी, सक्सेस। ठीक है, जैसे एक ये आबा यऊब वो एक फेल है, लौटना रजा के माने में है, इसका मजदर क्या है, याबुन। ये कौन सा वजन में है, फ़िआलुन, ये एडवांस फेल है। ठीक है, इसको अलग तरीके से समझाया जाएगा, बाद में खैर करेंगे। तो याबुन इसी पैटर्न में है, याबुन फ़िआलुन के पैटर्न में, याबुन ये भी मजदर का एक पैटर्न है। जैसे न कहा यन की हूँ, न कहा यन की हूँ माने शादी करना, ही मैरिड, उसने शादी की, न कहा उसने शादी कर ली, यन की हूँ वो शादी करेगा, करता है, कर रहा है, न कहा यन की हूँ। लेकिन उस काम के नाम क्या कहते हैं, शादी करने को क्या कहते हैं, निकाहुन। मजदर क्या है, वजन क्या है, ये वजन है फ़िआलुन, फ़िआलुन ये वजन है। जैसे कि निकाहुन इसी वजन में है, याबुन भी इसी वजन में। जैसे सूरह गाशिया में है ना, इन्ना इलैना याबहुम, याबाहुम उनका लौटना, याबुन ये मजदर है। ठीक है, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे अभी। ठीक है, इस्तेमाल होगा। ठीक, वैसे ही आपका ये एक और इसमें हम लोग देखेंगे कलीलुन। जैसे कि ये चीज़ आ रहा है, इसको समझाने के पहले आपको जैसा कलीलुन लफ्ज़ है, ठीक है, कलील माने कम होता है, इसका हम लोग इस्मु तफदील किए थे, याद है आप लोग को, इस्मु तफदील फजीलत देने वाला है इसमें, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि कबीरुन का सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, अकबरू। कबीर माने बड़ा, किसी से बड़ा क्या कहते हैं, अकबरू। जमीलुन खूबसूरत, किसी से खूबसूरत या सबसे खूबसूरत के लिए क्या इस्तेमाल होगा, अजमलू, है ना। अफ़अलू के सीगे में, अकबरू, अजमलू, असगरू, अतवलू सबसे लंबा या किसी से लंबा। अफ़अलू का सीगा है ना, अजमलू, अकबरू, जैसे दिया हुआ है, कबीर उनसे अकबरू, सगीर उनसे असगरू, जमील उनसे अजमलू। ठीक, वैसे कलील उन मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, कलील उन मतलब क्या होता है, लिटिल, कम, लेकिन किसी से थोड़ा, किसी से कम, ये माने देना है तो क्या होगा यहाँ पे, अफ़अलू के पैटर्न में क्या होना चाहिए, अक़ललू, क्या होना चाहिए, अक़ललू, क्योंकि बुनियादी हरूफ क्या है इसमें, काफ, तीन हरूफ क्या, काफ लाम और लाम, काफ लाम लाम ही है ना, काफ लाम और लाम। तो काफ लाम लाम अफ़अलू के पैटर्न में लाएंगे तो क्या होगा, अक़ललू। सीगा क्या है इसमें तफदील का, उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा, अफ़अलू, अफ़अलू के सीगे में क्या आता है, इस्मु तफदील, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, फजीलत देने वाला इसम, अफ़अलू के पैटर्न में आता है, अकबरू, अजमलू। ठीक, वैसे ही अगर इसी पैटर्न में करते कलील को तो क्या होता, अक़ललू, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अक़ललू में दो लाम एक साथ आ जा रहा है, थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है बोलने में, अक़ललू, या बोलने में थोड़ा मुश्किल हो, परेशानी आ रही, अक़ललू। तो अक़ललू को शॉर्ट में क्या कर दिया गया यहाँ पे, अक़ल्लू, अक़ललू को शॉर्ट में क्या कर दिया गया है, अक़ल्लू। कलील उनसे क्या हो गया ये, अक़ल्लू, अक़ल्लू मतलब किसी से कम, कलील मतलब कम, थोड़ा, लिटिल, अक़ल्लू मतलब किसी से कम। ठीक है, मतलब ये लाम जो है वो डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। लाम आपका दो दो लाम था, तो ये दूसरा लाम जैसे, दूसरा लाम में क्या था, अक़ललू में असल में देखा जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंटरचेंज हो गया, अदला बदली हो गया। ठीक है, ये जो लाम था ना, अक़ललू था, इसको अदला बदली होके ये इधर चला गया सुकून, सुकून इधर, फतहा इधर आ गया, सुकून इधर आ, अदला बदली हो गया, अक़ल्लू। ठीक है, ये चला गया, एक्सचेंज हो गया। अक़ललू से क्या हो गया, अब ये आपका, इसको अगर काटे हम लोग तो आपका ये ऐसा हो गया, अक़ललू था ना, तो ये आपका एक लाम पे सुकून लग गया, एक ये लाम में फतहा था, एक लाम, ये लाम में क्या लग गया, सुकून लग गया। तो अब क्या पढ़ा जा रहा है, अक़ललू, अब क्या पढ़ा जाएगा, अक़ल्लू। इस्लाम पे क्या था देख रहे हैं आप, फतहा था, अक़ललू, ललू, तो लाम पे अब क्या आ गया, सुकून आ गया, काफ में फतहा, काफ में सुकून था, काफ में फतहा आ गया, इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अक़ल्लू, अब क्या पढ़ा जा रहा है, अक़ल्लू। कलील उनका, तो कलील का इस्मु तफदील क्या है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव, अक़ल्लू। ठीक, वैसे लजीजुन, लजीज
مانے ٹیسٹی، لذیذ، ٹھیک ہے. لذیذن لفظ کیا ہے؟ لذیذ. لذیذ لام زال اور زال، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ لذیذ ہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، یہ میرے خیال سے پہلے بھی کرا چکے ہیں. لذیذن، ٹھیک ہے. لذیذن، اس کو اگر ہم لائیں گے، لذیذ مانے ہو گیا ٹیسٹی. کسی سے لذیذ، اس سے زیادہ سب سے ٹیسٹی ہے، سب سے لذیذ ہے، یا کسی چیز سے زیادہ لذیذ ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر کہنا ہو لذیذ، اٹ از لذیذ مانے ٹیسٹی ہے، لیکن کسی سے موازنہ کر رہے ہیں کہ یہ کھانا اس سے زیادہ ٹیسٹی ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہنا ہے کہ اشایو، چائے جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹی ہے کافی سے. اشایو من القہوتی، اشایو من القہوتی، تو اشایو لذیذ من القہوتی نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پہ موازنہ کر رہے ہیں. تو اشایو لذیذ نہیں کہیں گے بلکہ اسم تفضیل لانا پڑے گا. اشایو کیا ہوگا اسم لذیذ کا اسم تفضیل کیا ہوگا؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ لذیذ کا اسم تفضیل کیا ہوگا؟ افعلو پیٹرن میں لانا ہے اس کو، کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ لذیذ، لذیذ، ٹرائی کیجئے اس کو، کون بتائے گا؟ ہاں عبداللہ بھائی بتائیے. لذیذ کیا پیٹرن میں آئے گا یہاں پہ؟ جیسے وہی ہے نا، سیم ہے، قلیل کی طرح ہے. جیسے قلیل ہے ٹھیک ویسے ہی کیا لذیذ ہے. ہاں بتائیے. الزاز، الزازو. الززو ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن چینج ہو جائے گا. یہ دو اچھا، بار چینج ہو کے کیا پڑھا جائے گا پھر؟ الززو. بہت اچھا، الززو ہی ہونا چاہیے، لیکن الزازو. یہ کہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ الززو کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. جیسے اقللو کو پڑھنے میں پرابلم تھا، ویسے الززو کو اور زیادہ پرابلم ہے پڑھنے میں. الزو. بہت اچھا، الزو ہوگا صحیح. تو معراج بھائی، عبداللہ بھائی، دونوں صحیح ہیں آپ لوگ. الززو ہونا چاہیے تھا قاعدے کے حساب سے، لیکن اب کیا ہو گیا یہاں پہ؟ الزو، ٹھیک ہے. بہت اچھا، بارک اللہ فیکم. الزو، لذیذ ان سے کیا ہو گیا؟ الزو، ٹھیک ہے. جیسے سیم قرآن میں اس مثالیں بہت ساری ہے. ایک اور لفظ ہے شدیدن، ٹھیک ہے. شدید وہی دال دال دو بار ہے نا، شدیدن. لذیذ ان سے کیا ہو جائے، پڑھا جائے گا یہ الزو. لکھ دیتے ہیں یہاں پہ، الزو ہو گیا، ٹھیک ہے. الزو، ٹھیک ہے، پڑھا جا رہا ہوگا امید ہے. تو شدید ان سے کیا ہو جائے گا؟ اشدو. شدیدن شدید ہے، شدید کا وہ اشددو کیا ہونا چاہیے تھا قاعدے کے حساب سے؟ اقللو، افعلو، الزدو، ٹھیک ویسے ہی اشددو، اشددو، لیکن ہوگا کیا؟ اشدو، ٹھیک ہے. اشدو، اشدو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اشدو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی مثالیں اور بھی ہے قرآن میں، ایسے مثال ہے اشدو وغیرہ بھی ہے. سورہ کہف وغیرہ کی آیت میں اس طریقے کا ہے، جو جس کو دو باغ دیے جاتے اس طرح کی بات وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک منٹ رکیے. ٹھیک ہے. ویسے کہ آپ کا وہ آیت میں ہے نا، جسے وکان لہ ثمر فقال علی صاحبہ، اور جس کو بہت سارا مال دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے اپنے صاحب سے، فقال علی صاحب اپنے ساتھی سے کہتا ہے، وہ ہوا یحاورہ، بات کے دوران، گفتگو کے دوران کہتا ہے انا اکثر، کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ انا اکثر. اکثر کہاں سے آیا؟ کثیر ان سے آیا ہے نا. کہتا ہے اپنے ساتھی سے انا اکثر، میں زیادہ ہوں، من کا، تم سے زیادہ ہوں میں. انا اکثر من کا، کثیر ان سے. اسم تفضیل کیا آیا؟ کمپیریٹیو. کثیر ان سے کمپیریٹیو ڈگری کیا آیا؟ اکثر. انا اکثر من کا، میں کس اعتبار سے زیادہ ہوں تم سے؟ انا اکثر من کا مالن، مال کے اعتبار، تمییز ہے مالن، یہ پہلے بھی بتا چکے. انا اکثر من کا مالن، مال کے اعتبار سے میں تم سے زیادہ ہوں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ شخص وَأَعَزُّ، وَأَعَزُّ، ٹھیک ہے. وَأَعَزُّ،
عزیز، عزیز کا اسم تفضیل کیا ہے؟ اعززو. عزیز کا اسم تفضیل کیا ہے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 34 ہے 34. میں زیادہ عزیز ہوں، تم سے زیادہ عزیز ہوں میں. ٹھیک ہے. عزیز، عزیز کا معنی عزت بھی ہوتا ہے، عزیز کا معنی طاقتور کا معنی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور تو عزیز ہوں میں تم سے زیادہ. اعزو. ٹھیک ہے. اعززو کیا تھا؟ جیسے الززو تھا، الززو جیسے آپ کا اشددو تھا، ٹھیک ویسے کیا ہے آپ کا اعززو ہے. اعززو لیکن کیا ہو گیا؟ اعزو آسانی کے لیے. تو شخص کہتا ہے کیا میں تم سے واعزو نفرا، واعزو نفرا. اس طریقے کا آیت بھی اور بھی مثالیں ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہم لوگ چیپٹر ابھی نہیں کیے ہیں. یہ چیپٹر ہم لوگ چیپٹر میں جو قاعدہ آنے والا وہ ہم لوگ کور کر لیے الحمدللہ. تو اس کے بعد ہم لوگ یہ ورڈ میننگ تو کل ہی کریں گے. جب کریں گے تو اب ہمارا مین چیپٹر بس بچا ہے. ٹھیک ہے. کہ چیپٹر ہم لوگ کو کمپلیٹ کرنا. چیپٹر میں جو مین قاعدہ تھا، قواعد تھا، ہم لوگ دیکھ لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ کا کلاس رہے گا آپ کا کل. ٹھیک ہے. اور کل کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس چیپٹر کو کر لیں. یہ ہم لوگ کا کلاس رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کل کا لیسن 26. اگر کوئی 3 منٹ ہمارے پاس بچا ہے، کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں. کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج فرسٹ ٹائم جو ہے فرحان بھائی بھی یہاں پہ جوائن کیے ہیں، لگتا ہے فرسٹ یا سیکنڈ ٹائم ان کا ہے. فرحان بھائی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور بھی مراج بھائی، اصغر بھائی، عبداللہ بھائی، کوئی سوال آپ لوگ کا ہے آج کے کلاس کے متعلق یا اس سے پہلے کوئی بھی کلاس کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کچھ اگر سمجھ میں نہیں آیا آج کے کلاس میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ہمیشہ ریوائز کرتے رہیے، گردان پریکٹس کرتے رہیے. آپ کو شیٹ ہم دیے تھے گروپ میں شیئر کیے تھے، وہ آپ لوگ تو کر نہیں رہے ہیں شاید. کر کے اس کا اسکرین شاٹ بھیجیے گا تب نا ہم چیک کریں گے اس کو. گردان کو پریکٹس کیجیے، اس سے آپ کا قاعدہ جو وہ مضبوط ہوگا، اس کو صحیح سے سمجھ پائیے گا. قرآن فہمی میں آپ کو کام آئے گا. گردان اگر صحیح سے پریکٹس کیجیے گا، وہ نہیں کیجیے گا تو بھول جائیے گا. ظاہر سی بات، ہم لوگ ہفتے میں ایک بار یا 2 بار یا کبھی کبھی 2 ہفتے میں ایک 2 بار ہی ملتے ہیں یا کلاس کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم لوگ گھر میں بھی پریکٹس کرتے رہیں، ریویژن کرتے رہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو کوئی سوال ہے؟ سوال ہوگا تو گروپ میں آپ کر سکتے ہیں. ریویژن ہمیشہ کرتے رہیے. دیکھیے آپ کو ایک نوٹس بھی دیے تھے پچھلے ہفتے نوٹس بھی دیے تھے پڑھنے کے لیے بک 2 کے متعلق. تو اس نوٹس کو بھی پلیز پڑھ لیجیے. آپ انگلش میں تھا وہ نوٹس، اس کو نوٹس کو پڑھیے. اور کی فیکٹس کو تو بک 1 کا بھی پڑھیے، بک 2 کا بھی پڑھیے، پڑھتے رہیے. کہیں بھی ڈاؤٹ ہو آپ فون کر سکتے ہیں، ہم کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ضرور اس کو آپ پڑھتے رہیے. کہیں ڈاؤٹ ہوگا آپ پوچھ سکتے ہیں. لیسن 26 انشاءاللہ کل ہم لوگ کریں گے. اس کو ختم کرنے کے بعد ہم لوگ دوسرا ایڈوانس فیل کی طرف پڑھیں گے، دوسرا کمزور فیل کی طرف پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں اجوف فیل. ٹھیک ہے. بیچ میں کمزوری، بیچ میں واو یا الف بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کو عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.